الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت اور عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی مثال باقی مہینوں کے لیے ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے لیے، باقی بھائیوں سے غلطی ہوئی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں کنویں میں ڈالا وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کے پاس سیل بن کر آئے تھے، معافی بھی مانگی تھی، یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ مہینہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ان کے باقی بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ رمضان المبارک کا ایک ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کے 2 عبادات جو مشہور ہیں، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، مشہور ہے یہ آیت مبارکہ، آپ حضرات عرصہ دراز سے خطبہ سے اور ائمہ کرام سے یہ آیت مبارکہ سنتے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اتنی بات ثابت ہو گئی۔ اور پھر رات کی تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، چنانچہ بغیر عذر کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عذر وغیرہ ہو، مثال کے طور پر بیماری ہے، سفر وغیرہ ہے، تو پھر تو گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس میں بھی ہو سکتا ہے آدمی پڑھ لے تو یقیناً سنت مؤکدہ کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ حدیث مبارکہ جو پڑھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں، یعنی مومن کے لیے یہ بشارت ہے، اور ثواب کی نیت اور ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب گویا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہے، اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تراویح جو سنت مؤکدہ ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے اور سیئات کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے،
اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا باری تعالیٰ کہ میں نے دین کو کھانے پینے سے اس کو روکے رکھا، آپ مہربانی کریں میری سفارش کو قبول کریں، اس بندے کو روزے دار کو معاف فرمائیں۔ اور قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، مجھے تراویح کی شکل میں پڑھ رہا تھا، حافظ قرآن تھا، سن رہا تھا، مقتدی تھا، آپ مہربانی کریں کہ اس کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرما کر اس عمل کرنے والے بندے کو، یعنی روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب فضائل کی طرف اگر میں چلا جاؤں تو باتیں ذرا اور بھی کافی ساری حدیث مبارکہ ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے روزہ اور تراویح کا جو عنوان ہے نا آج کا، اس کو ہم نے صحت کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا ہے، اس کے بارے میں ضرورت کیا پیش آئی۔ اللہ جل شانہ نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے کیا ایک تو اجر و ثواب ہے نا، کہ روزہ فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، اجر و ثواب ہے، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھے اور رات کو تراویح بھی پڑھے۔ لیکن ہم نے تھوڑا سا اس عنوان کو ذرا ہم نے پختہ کرنا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ میری دنیاوی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن آسان انداز میں جتنی باتیں مجھے کتابوں کی برگردانی سے پتہ چلا تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جسمانی طور پر بھی اللہ پروردگار نے اس میں ہمارے لیے فوائد رکھے ہیں۔ اللہ پروردگار نے ہمارے فائدے کے لیے یہ کام اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ ان میں سے ہم جسمانی طور پر فائدہ چلو بعد میں بیان کریں گے۔ پہلی بات روزے کی یہ حکمت کہ روزے کی حالت میں جب بندہ بھوکا رہتا ہے نا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آدمی کو غریب لوگوں کا احساس ہوتا ہے، اور جن بیچاروں کے پاس جو ہیں امیر لوگوں جو ہوتے ہیں اور امیروں کے بچوں کی تو روزانہ عید ہوتی ہے نا، اور غریب بیچارے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے کھانے کے اعتبار سے فراوانی نہیں۔ اس زمانے میں بھی بعض ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بیچارے روٹی کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو وقت کے اوپر روٹی پوری نہیں ملتی۔ چنانچہ جب آدمی بھوکا رہے گا نا، پھر آدمی کو کسی کے غربت کا، کسی کے فاقے کا احساس ہوگا نا، بھئی مجھے اب میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزے کی حالت میں بھوکا رہا نا تو آدمی کو کچھ اندر پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشقت ہے، تو پھر آدمی کو غریب لوگوں کا احساس بھی ہوگا نا، جو بیچارے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ رب العزت نے جن کے صدقے کل کائنات کو وجود عطا فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کبھی ایسے لگاتار نہیں گزرے کہ میرے آقا نے وہ 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ ایسی بات نہیں، پیٹ بھر کر 3 دن۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو میرے آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، تو میرے آقا نے ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا۔ جی بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کچھ آٹا لے کر آئے، میں نے روٹیاں پکائی، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر کے افراد کو دی، ایک روٹی میرے حصے کی تھی اور میں نے آدھی روٹی کھائی ہے، اور پھر یہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ فاطمہ پتہ نہیں تیرے ابا جان کی کیا کیفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ آدھی روٹی میں کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ حقیقت یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے تیرے ابے نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، روٹی کا ایک لقمہ بھی۔ تو یہ میرے اللہ پروردگار کی طرف سے حالات ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی نا، جو فقر تھا، وہ یاد رکھیں وہ میرے آقا کا اختیاری تھا۔ ہماری فقر اور غربت اور فقر یہ غیر اختیاری ہے۔ ہم میں سے اگر ہر آدمی کے اختیار میں ہونا مالدار بننا تو کون غریب رہتا۔ اللہ رب العزت نے پیشکش فرمائی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں نا،
تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یا اللہ سونے کا نہ بنے، اور ایک دن میں کیا کروں کہ پیٹ بھر کر کھاؤں اور تیرا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تیری طرف رجوع کروں، اس لیے مجھے یہ حالت زیادہ پسند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے اور فوائد بیان کر رہے تھے کہ بھوکا رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر مین چیز یہی ہوتی ہے آدمی کے لیے۔ اب بھوکا رہنے کے فضائل، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت بھوکا رہنے کے بھی کوئی اتنے فضائل فوائد ہیں کہ آپ نے مستقل یہ عنوان بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرعون اگر بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی دعویٰ نہ کرتا۔ خدائی دعویٰ اس لیے کیا ہے نا، مال زیادہ تھا نا، اور عیش عشرت وغیرہ زیادہ تھی نا، اس لیے تو اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر مال زیادہ ہو تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، کبر کے تکبر اور بڑائی کی لین کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام بھی ہو جاتے ہیں، غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے بعد مال کم ہوتے پتہ نہیں وہ کتنے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے غریب لوگ میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ امیروں کے لیے وہ حساب کتاب کا معاملہ، ان کے بعد نہ مال نہ حساب کتاب، ذرا آسان، جلدی چلے جائیں گے، 500 سال پہلے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ پروردگار کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرمایا نا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں کھانے پینے والی جو ہمیں میسر ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان بیچاروں کے بارے میں احساس پیدا ہونا۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک صالح بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کوئی شکار کا، ساتھیوں سے قافلے والوں سے بچھڑ گئے۔ جب بچھڑ گئے نا تو پھر اب پیاس لگی ہوئی تھی، آبادی نہیں تھی، جنگل تھا، ویرانہ تھا، سفر کر رہے ہیں۔ تو دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب اس جھونپڑی کے اندر گئے وہاں دیکھا تو ایک بابا جی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں قافلے والوں سے بچھڑ گیا ہوں، میں ہارون رشید ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، مجھے تو بچھڑے ہوئے بھی کافی وقت گزر گیا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ بابا جی بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو پانی کا برتن ہے، پیالہ اس زمانے میں چلا کرتا تھا، آج کل گلاس چلتا ہے۔ ہارون رشید یہ بتا کہ اب گرمی ہے اور آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی مل بھی نہیں رہا، اگر میں آپ کو پیسہ قیمتاً اگر آپ کو میں پانی دینا چاہوں تو آپ یہ ایک پیالہ ایک گلاس کتنے میں خرید کریں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ جی میں اپنی آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، آدھی سلطنت اور حکومت، ایک پیالہ یا گلاس پانی کے لیے میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جی نے وہ پانی دیا، ہارون رشید نے پانی پی لیا، اور اس کے بعد بابا جی نے اگلی نصیحت کی بات سمجھے۔ بابا جی نے کہا کہ یہ بتائیں ہارون رشید، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پانی کا پیشاب کی شکل میں نکلنے کا ایک انتظام بھی فرما دیا ہے، پانی بھی پیتے ہیں، وقت پر پیشاب آتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، جتنی بدن کی ضرورت ہے وہ بدن میں رہ جاتا ہے۔ اب اگر یہ پانی آپ کے نکلنے کا انتظام فیل ہو جائے، پیشاب آپ کا بند ہو جائے اور آپ کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑیں، آپ کتنا خرچ کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بقیہ آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ نکل تو جائے نا پانی پیشاب کی شکل میں۔ بابا جی نے پھر چوٹ لگئی دل پہ، کہا ہارون رشید تیری بادشاہت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت پانی ہے، اس کے ایک گلاس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پروردگار کی کس کس نعمت کو ہم دیکھیں، اس لیے تو خالق کائنات نے قرآن میں کمال کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اب پورا سال صاف ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے اندر اونچ نیچ ہوتا ہے، اللہ پروردگار نے پھر ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے ایک ورکشاپ کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے نا۔ اس وقت یاد رکھیں
کہ مین مسئلہ اور پرابلم ہمارا جو چل رہا ہے نا مجموعی لحاظ سے، میں پاکستان کی بات بالخصوص کروں گا، اپنے علاقوں کی بات کروں گا، کھانے پینے کے اعتبار سے کمی نہیں ہے، لیکن ہماری ترتیب جو ہے نا وہ بڑی بے ڈھنگی سی، بے تکی سی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لمبی عمریں اور ان کی نظریں ٹھیک، ان کے کان ٹھیک، ان کے اعضاء ٹھیک، لیکن اب چھوٹی عمر کے اندر یقین کرنے کے بعد 20-25 سال والوں کو دیکھا نا، جب شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ پرابلم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، دل کا عارضہ، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ٹھیک ہے، میرے اللہ بھیجتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں بیماریاں آئی ہیں کیوں ہیں؟ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد سے نقشبندی مجدد دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، آج کل فرمایا کہ یہ غربت اور فاقہ کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اگلی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اس وقت جو زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ من جملہ میٹھا زیادہ کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے، چٹپٹی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، نمکیات زیادہ کھائیں گے پھر، اور اسی طرح دل کا پرابلم بھی بن جائے گا، اور یہ مرچ مسالے زیادہ کھائیں گے تو معدے کا السر بن جاتا ہے۔ تو آج کل اگر دیکھیں نا چکنائی والی چیزیں تو دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ آج کل گویا کہ بیماریاں عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں یہ چل رہی ہے نا، موٹی موٹی 2-4 بیماریاں، مثال کے طور پر شوگر ہے اور ہارٹ پرابلم ہے، جگر کام نہیں کر رہا، معدہ خراب ہے وغیرہ، اب یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، معدے کا پرابلم ہے، السر وغیرہ، یہ ساری بیماریاں زیادہ کھانوں کی وجہ سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے زیادہ، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، واقعی کی شکل میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید کے پاس ایک عیسائی حکیم آیا اور اس نے آ کر بڑا عجیب سوال کیا۔ عیسائی حکیم نے کہا کہ جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، قرآن کی روشنی میں ایک جواب اور دوسرا حدیث کی روشنی میں۔ انہوں نے کہا، ہارون رشید نے، وہ بہت بڑا حکیم تھا، عیسائی تھا، انہوں نے کہا کہ پھر ایسے ہے کہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں علی بن حسین، میں ان کو بلاتا ہوں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور ان کو بلایا گیا، ہارون رشید نے اس حکیم سے، عیسائی سے کہا کہ جی آپ سوال کریں نا۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیں، میں طب کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ طب کے حوالے سے، حکمت کے، یا آج کل کہہ لیں ڈاکٹری حوالے سے، قرآن کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بیان کیا ہے؟ کوئی بتائیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا عالم نے، ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا کھانے کا، پینے کا، اور فرمایا اسراف نہ کرو، کھانے پینے میں اعتدال کا درجہ اختیار کرو۔ جب آدمی اعتدال سے قدم آگے بڑھاتا ہے نا ہاتھ سے، مسائل پھر بنتے ہیں، یاد رکھیں، جب اعتدال میں رہے تو بندہ پھر مسائل نہیں بنتے۔ تو اب وہ حکیم کہنے لگا کہ جی یہ تو بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور پھر اگلی بات، کوئی حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیز بیان کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، ایک حدیث اس عالم نے نقل کی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معدہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ نمبر 2، میرے آقا نے فرمایا جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب یہ حدیث ایک نقل کی ہے، 3 باتیں اس کے اندر آ گئی۔ وہ حکیم کہنے لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ جالینوس، افلاطون وغیرہ بڑے بڑے حکیموں کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اگر اسی پر بندہ عمل کر لے نا، قرآن کی آیت کو ملا کر، حدیث پاک کو ملا کر،
نمبر ایک، کھانے پینے کے تو اللہ کی نعمتیں استعمال کریں۔ نمبر ایک فرمایا کہ اعتدال، اسراف نہیں کرنا، اعتدال۔ اور اعتدال کے درجے میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، بلکہ ہمارے حضرت جی ہمیں یہی بات سمجھاتے بھی ہیں، فرماتے بھی ہیں ان کے بیانوں میں، جو احباب ہمارے حضرت جی کے بیان سنتے ہیں تو وہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعتدال، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ناشتے کا وقت ہو گیا اس لیے ہم نے ناشتہ کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھوک ہے یا نہیں، ضرورت ہے یا نہیں۔ اور دوپہر کا کھانے کا وقت ہو گیا اس لیے ہم نے کھانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بھوک لگی ہوئی یا نہیں۔ شام کھانے کا وقت ہو گیا اور ہماری روٹین ہی خراب ہوگی کہ عشاء کے بعد کھانا کھائیں گے پھر سو جائیں گے، صاف ظاہر ہے کہ وہ معدہ اور جگر اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، تو ہم جب آرام کر رہیں گے وہ پورا کام نہیں کر سکیں گے، تو معدے اور جگر کے بیمار تو آٹومیٹک پھر بنیں گے نا، مسائل تو پھر بنیں گے نا۔ ہمیں 3 وقت ہمارا یہ کھانا، یہ اسلام کے اندر اس کو ایک بدعت کہہ لے بھائی، مانا شریعت کی تعلیم اصل کے اندر 3 وقت کھانا کھانا گناہ تو نہیں ہے، لیکن شریعت کی تعلیم 2 وقت کی ہے۔ کیسے؟ اگر کسی آدمی نے کیا کرنا ہو، قسم کا کفارہ دینا ہو نا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح کھانا کھلاؤ اور انہی 10 کو شام کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کفارہ زہار ادا کرنا ہے، اپنی ماں اور بہن، اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی کے ساتھ تشبیہ وغیرہ دے دی، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر ایسے کرو، یا تو روزے رکھو 2 مہینے، یا 60 مسکینوں کو صبح بھی کھانا کھلاؤ اور شام کو بھی کھانا کھلاؤ۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ شریعت نے کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں 2 وقت کا کھانا کہا ہے، کہ صبح اور شام کا، 3 وقت کا نہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضرورت اصل 2 وقت کے کھانے سے بدن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس سے آگے پھر یہ اعتدال سے بندہ نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایسا بھی ہوا، 3 اگر کوئی بندہ کھجوریں کھا لے نا، پتہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ 3 دن اپنا بھوک کی وجہ سے اس پر موت نہیں آ سکتی۔ 3 کھجوروں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اس کا اصول بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ایک جہاد کے موقع پر کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ہمارے پاس خورد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، کھجوریں تھی، اور 24 گھنٹے میں ہمیں 1 کھجور ملتی تھی، ہم استعمال کر لیتے، اسی پر 24 گھنٹے گزارا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے کہ اگر بندہ کیا کر لے، 1 کھجور کھا لے تو 24 گھنٹے وہ بھوک کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوگی اس پر۔ اللہ نے کھجور کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ میرے آقا نے افطار کے لیے کھجور کو پسند کیا ہے، تازہ ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ خشک کھجور کو۔ اس میں بھی رات یہی ہے کہ سارا دن صاف در بھوکا پیاسا رہا، اب توانائی کی ضرورت ہے نا، طاقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر طاقت زیادہ رکھی ہے نا۔ اور پھر اس میں ایک راز اور بھی ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، معدہ خالی ہو گیا، صاف ظاہر ہے اب پہلی معدے کو ایسی خوراک چاہیے کہ جو معدے کے اندر کیا کر سکے، اس کو اپنی پہلی حالت کے اوپر لے کے آئے، اس کے بعد کھانے پینے والی چیزوں کی ترتیب ذرا ٹھیک رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کھجور میں رکھی ہے کہ جب بندہ کھجور استعمال کرتا ہے افطار کے وقت پہلے، کو معدے کو اپنی حالت کے اوپر لے کے آتی ہے، پھر باقی اللہ کی نعمتیں استعمال کر لے تو نظام چل جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کریں، اعتدال ایک بات۔ اچھا، کھاتے پیتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار بس کر دوں، سگنل مل جاتا ہے، پھر کہتے نہیں یار یہ آدھی روٹی اور کھا لوں۔ جب یہ کیفیت آ جائے نا، آدمی چھوڑ دے تو صحت کے اعتبار سے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں آ کر آدمی رک جائے نا، یہ ترتیب بہت اچھی ہے۔ تو باہر کیف پہلی چیز فرمایا کہ اسراف نہ کرو، اور دوسری چیز میرے آقا نے جو فرمایا معدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج حکیم اور ڈاکٹر بھی تو یہی بات کہتے ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے، یعنی کھانے کا وقت ہو گیا، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، کھاؤ پیو وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے۔ اور آگے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آج ڈاکٹر اور حکیم بھی تو یہی بات کہتے ہیں نا۔ یہ ڈاکٹری اور حکمت یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نکلی ہے نا۔
اللہ ताला ने गोया कि भूखा रहने में, कम खाने में बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। आदमी की सेहत जिस्मानी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानू ने 12 महीनों में एक महीना में अता फरमाया ताकि ये रोज़े रखें और भूखे रहें, कोई प्यासे रहें, ताकि वो जो अंदर जरासीम किस्म के अपना फैल चुके हैं वो सारा अपना खाने पीने के बेतुकी तरतीब की वजह से वो अंदर का निज़ाम सारा ठीक हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें एक महीना ये अता फरमाया है। एक वाक़या 1988 के जंग अखबार में आया था और वो तकरीबन उन्होंने एक मजमून लिखा था। वो क्या था? मजमून ये था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़माना ये बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह, पेप्सी वगैरह, कोक, ये ज़माना नहीं था ना। आजकल तो हमारे बच्चे इसी चीज़ के आदी बन के सेहत तबाह हो गई है। फिर तो उस वक़्त एक मजमून छपा था कि पाकिस्तान के लोग सेहतमंद हैं, उसकी वजह क्या है। चुनांचे यूरोपीय लोगों ने इस पर तहकीक के लिए जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एक वफ्द आया और उन्होंने आकर पाकिस्तान के 3 शहरों का इंतखाब किया, कराची, लाहौर और फैसलाबाद, और 3 शहरों का सर्वे करके रमज़ान के महीने में आए थे कि ये लोग बीमार कम होते हैं, वजह क्या है। 3 शहरों का उन लोगों ने सर्वे किया। अब यूरोपीय यूनियन है, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सर्वे करने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी ना, 1988 में जंग अखबार ने भी उस रिपोर्ट को शाये किया था। वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट ये थी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन में मुसलमान 5 मरतबा वुज़ू करते हैं ना, तो जिसकी बरकत से ये नाक, कान, गले के अमराज से महफूज रह जाते हैं। 5 मरतबा वुज़ू करते हैं। और अगली बात उन्होंने लिखी थी कि ये लोग अपना नमाज वगैरह पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ के ये लोग इनके पागलपन वगैरह, इन बीमारियों से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमा देते हैं। और अगली बात कि रमज़ान का महीना है, ये अपने आप को भूखा प्यासा रखते हैं, तो जिगर और मैदे के अमराज से ये लोग बच जाते हैं। और अगली बात उन्होंने लिखी थी कि ये लोग क्या करते हैं, फरमाया कि ये कम खा कर ना गोया के अपने आसाब वगैरह और कल्ब की बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हैं। अब ज़रा गौर करके देखें, कुर्बान जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर वज़ू का भी, नमाज का भी है हुक्म और रोज़े का हुक्म भी है, तो डॉक्टर चीख कर यही बात कह रहे हैं ना। अल्लाह परवरदिगार ने ये एक महीना दिया, जब इन बीमारियों से बंदा बच जाता है रमज़ान की वजह से। आए ज़रा, एक तिबरानी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं, मेरे आका ने फरमाया सूमू तसिहु, फरमाया रोज़ा रख कर सेहत हासिल करो। मालूम हुआ कि रोज़ा तो सेहत की गारंटी देता है ना, नमाज तो सेहत की गारंटी देती है ना। हमारे यहाँ तो बहाना बनाया जाता है कि जी सेहत साथ नहीं दे रही इसलिए रोज़ा। ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, लेकिन आमतौर पर तो ये कैफियत नहीं होती। और ये नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा अल्लाह का हुक्म है। नमाज के बारे में हमारे हज़रत जी दामद बरकातुहू अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ, हज़रत जी ने बहुत सारा वक्त गुजारा है। फरमाया कि तो एक मेज़बान, वो ईसाई था, डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था। तो जब मैंने नमाज पढ़ी, उसने पहली दफ़ा देखी, तो उसने मुझे कहा कि हज़रत आपने मेरी किताब को देखकर वर्जिश की है। हज़रत जी फरमाने लगे कि मैंने आपकी किताब को देखकर कोई वर्जिश नहीं की, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या किया है, आपने अपनी किताब में क्या लिखा है। उसने आगे से कहा कि जी मैंने वर्जिश के जितने तरीके हैं ना दुनिया में, ये सारे के सारे नाकिस हैं, और बेहतरीन तरीका जो वर्जिश का है वो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि आदमी इस तरह चलता फिरता खड़ा रहे, फिर झुक जाए, फिर इस तरह झुके कि सारे दिल से नीचे चला जाए लेवल के एतबार से। दिल चूँकि क्या करता है, पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, तो नीचे सप्लाई करना आसान है, और ये ऊपर दिमाग की रगों तक खून सप्लाई करना ज़रा उसके लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है दिल को। जैसे 5वीं मंजिल पे पानी पहुँचाना ज़रा जोर लगाना पड़ता है। तो मैंने वर्जिश के जितने तरीके हैं, सर को दिल से नीचा करने का कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए मैंने ये तरीका लिखा है। हज़रत जी फरमाने लगे, कुर्बान जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर
کہ میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب 5 مرتبہ تمہارا کیا کرے گا، سر دل کے لیول سے نیچے جائے گا تو تمہاری یہ اپنا کیلکولیشن خون کی یہ شریانوں میں پوری ہوگی، پاگل پن سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پاگل پن اور نفسیاتی مریض یاد رکھیں، کافر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، وہاں پاگل خانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم نظر آئیں گے۔ اگر پاکستان میں کوئی نظر آتے ہیں، نمازی کم نظر آئے گا، یاد رکھنا، نمازی کم ان چیزوں کا مریض بنتا ہے۔ بلکہ صبح کے وقت اٹھنا یقین کر لیں، یہ ڈاکٹری لحاظ سے ایک ایسا وہ ہم تو کہتے ہیں نور پیر کا وقت ہے، ہم اپنی سادہ زبان میں پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اور اس وہ برکت اور رحمت کا جو تہجد کا وقت ہے نا، یقین کر لیں کہ ڈاکٹر اس وقت، یورپی ڈاکٹروں نے تجربہ کیا کہ اس وقت اگر مریضوں کو اٹھائیں، یہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے سیر وغیرہ کرائیں، ان کو بٹھائیں، یہ وہ تو نفسیاتی بیماریاں ان کی ختم ہوئی۔ قرآن جو یہ شریعت کے اصولوں پر ہمیں تعلیم دی ہے کہ رمضان میں اٹھنا ہے، صبح کو تہجد بھی پڑھ لو، تہجد پڑھو گے تو اللہ پروردگار پھر تمہاری نفسیاتی پاگل پن ان بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے، روزہ ہے، تراویح ہے، نماز ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو پورا کرنے کے علاوہ ہماری صحت کی گارنٹی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور نماز کی تعداد اب تراویح کو عشاء کے بعد رکھا گیا ہے نا، جس وقت ہم افطار کرتے ہیں نا تو صاف ظاہر ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے تو ذرا آدمی کھانے پینے میں اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اب آگے نکل گیا نا، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کھانا ذرا ہضم ہو جائے تو وہ عشاء کی 17 رکعتیں، چلو 60، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر ہو گئے، 20 رکعت تراویح کو رکھ دیا تاکہ یہ کھایا پیا مکمل ہضم ہو جائے اور پھر آدمی سحری کھانے کے والا بن جائے اور آدمی کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور حکیم طاہر محمد چغتائی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح کی شکل میں ہم قرآن سنتے ہیں نا، اس سے آدمی کے جسم کے اوپر خوشی اور فرحت کے تار و تازگی کے آثار منتقل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب امام آگے قرات کر رہا ہے نا، قرآن کے الفاظ ہیں نا، الفاظ میں دیکھیں، اگر ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں ایک ہندو ہوتا ہے، یا بعض دفعہ یہ مداری کو دیکھیں نا کہ وہ بیچارہ کوئی نیک بھی نہیں ہوتا، مسلمان بھی ہو بے شک لیکن کوئی نمازی وغیرہ نہیں ہے، لیکن الفاظ کیا کر رہا ہے ہمارے دل و دماغ پر، وہ اس طرح کے بیان کرتا ہے، وہ اثر ہو جاتا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، فائدہ ہو نہ ہو لیکن وقتی طور پر تو خوش ہو گئے نا۔ یہ تو عام الفاظ ہے نا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا، اور پھر اللہ کے کلام کے اندر تاثیر تو اتنی ہے کہ اگر کافر بھی سنے تو اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے، مسلمان تو پھر مسلمان ہے نا۔ اس لیے جب قاری صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا، حکیم طاہر محمد چغتائی نے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ جو توجہ اور دھیان کے ساتھ قرآن سنتا ہے نا، تو پھر وہ قاری صاحب جب اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر اس طرح کی کوئی لہریں، کوئی شعائیں اور نور وہ نکلتا ہے، جو بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کے ساتھ جب اٹیچ کرتا ہے نا تو اس کے جسم کی تر و تازگی، فرحت اور خوشی اور صحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تراویح کے اندر کتنی برکت رکھی ہے، اور روزے کے اندر اللہ جل شانہ نے جسمانی فوائد کتنے رکھے ہیں۔ آئیے میرے بھائی ارادہ کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے پھر ہمیں عطا فرمایا، ہم کوشش کریں کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو تراویح باجماعت ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔